Dear visitors, Assalamu Alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ عمارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن مبین. آپ میرے چینل پر قرآن پاک باقاعدہ تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ تجوید سے متعلق کچھ بھی جاننا یا سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر مدنی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. سبق شروع کرتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارہ تلک الرسل کا رکوع نمبر 2 کا حصہ اول مکمل کیا تھا، آیت نمبر 258 تک. آج انشاءاللہ عز و جل ہم رکوع نمبر 2 مکمل پڑھیں گے. سبق شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی، حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین. اس کو او نہیں پڑھنا بلکہ او پڑھنا ہے، یعنی واو کی آواز. کالذی، زال یا زیر زی. زال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ زال اور زا یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں. زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور زا کو سختی سے پڑھتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. مرہ، را کے اوپر تشدید یعنی شد کی علامت ہے، زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، لیکن را کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ را کے ساتھ الف یا کوئی بھی حرکت نہیں ہے. مرہ. علا، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں یعنی حلق سے ادا کرتے ہیں. جیسے ہم باریک ہا کو حلق سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح عین کو بھی باریک پڑھنا ہے، الف کی طرح نہیں پڑھنا. جیسے آپ سادہ پڑھ دیں الا نہیں پڑھنا بلکہ علا، اس طرح سے ادا کرنا ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. قریۃ، موٹے والا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھتے ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں. را ساکن ہے، را کو بھی پر پڑھتے ہیں. تنوین کے بعد واو مشدد ہے، واو مشدد حروف یرملون میں سے ہے. حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے. تنوین کو واو مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. قریۃن نہیں پڑھنا بلکہ قریۃ، واو کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. واہیہ، اب یہاں پر بھی گول والی ہا ہے، حلق کے آخر سے یا سینے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں، اس ہا کو باریک نہیں پڑھتے. خاویۃن، خا کو بھی پر پڑھتے ہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ اور ہر حالت میں
پر پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن یا تنوین، جیسے یہاں پہ 2 پیش ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہاں پر اس کو تنوین کہیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، یہاں پر بھی خواو یا تن پڑھیں گے بغیر غنے کے۔ علا، عروشہا، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ ہاں یہ گول والی ہا ہے، حلق کے آخر سے پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، جیم آیت کے درمیان میں ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر ہم لفظ کو مکمل ادا کریں گے، اگر یہ جیم آیت کے مکمل ہونے پر آئے اس صورت میں ہم وقف کریں گے، کیونکہ اس وقف کو ہم وقف تام کہتے ہیں یعنی ٹھہر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ آیت کے درمیان میں ہے، ہم وقف نہیں کریں گے، لفظ کو مکمل ادا کریں گے اور روانی سے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر نہیں رکنا۔ قال، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، موٹے والا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے۔ انا، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ یحیی، یہ باریک والی ہا ہے، یہاں پر ہم نے پڑھی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں موٹے والی ہا، پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس ہا کو ہم کہتے ہیں باریک والی ہا۔ عین اور ہا، اس ہا کو حلق سے ادا کرتے ہیں، کھڑی زیر ہے، اس کی مقدار بھی ایک الف کے جتنی ہے۔ ہاذہ اللہ، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں ہمیشہ اور ہر حالت میں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے آپ بسم اللہ میں لام کو باریک پڑھتے ہیں، کیونکہ اس لام میں لام سے پہلے زیر آتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ ہاذہ اللہ، بعد، عین ہے، عین کو باریک پڑھنا ہے، الف کی طرح سادہ نہیں پڑھنا، بادا نہیں پڑھنا، بلکہ بعد باریک ادا کریں گے۔ موتہا، میم واو زبر مو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، جیم ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے لام کو پر پڑھتے ہیں، اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی لفظ کو پر کر کے پڑھنا۔ می آتا، اب یہاں پر حمزہ کے بعد تا ہے اور اس کے بعد الف نہیں ہے، آپ نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، می آتا نہیں پڑھنا، بلکہ الف نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی بھی حرکت ساتھ نہیں ہے، اس لیے مختصر ادا کریں گے، می آتا، صرف اتنا۔ عامن، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تنوین کے بعد سا ہے، سا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کے معنی ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی مکمل غنہ نہیں کرتے، صرف نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ثم، سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے آپ زال کو پڑھتے ہیں اسی طرح سا کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ثم، سا کو سین کی طرح نہیں پڑھتے، کیونکہ سا اور سین یہ دونوں حروف صفیریہ میں سے ہیں۔ ثم، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، نون مشدد، میم مشدد اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر بھی غنہ کرتے ہیں۔
باعثہ، سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، عین کو باریک پڑھتے ہیں۔ طوا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا لازم ہے۔ قال، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ۔ کم لبثت، میم ساکن کے بعد لام ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کرتے۔ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد ہو اس صورت میں غنہ کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد لام ہے تو اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے۔ لبثت، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، طوا ہے وقف مطلق۔ قال، قاف کو پر پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لبثت، سا ہے نرمی سے ادا کریں گے، سا کے اوپر جزم کی علامت ہے، یعنی سا ساکن ہے۔ یومن، یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین، تنوین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی یومن تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ او بعد، حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین، بعد، عین کو باریک پڑھتے ہیں، دواد کو پر پڑھتے ہیں، دال کی طرح نہیں پڑھنا جیسے ہم دال کو پڑھتے ہیں، کیونکہ دال اور دواد یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، ان کی آوازیں ملتی ہیں، مخارج کا طریقہ مختلف ہے۔ دواد کو ہمیشہ پر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ دواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یوم، قال، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین، تنوین کے بعد قاف ہے، موٹے والا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ لگتا ہے۔ یوم، قال، بل لبثت، لام ساکن کے بعد لام مشدد ہے، ہم لام ساکن کو لام مشدد کی طرح ادا کریں گے، یعنی ان دونوں حروف کو الگ الگ نہیں ادا کرنا، لام ساکن کو لام مشدد کی طرح ادا کریں گے۔ بل لبثت، ایسے جس طرح یہ ایک حروف ہے اس طرح ان کو ادا کریں گے۔ میۃ، عام، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، تنوین ہے، عام، تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے، فا حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ لگتا ہے۔ فانظر، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، نون ساکن کے بعد زوا ہے، زوا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور زوا حروف اخفاء میں سے بھی ہے، را ساکن ہے اس لیے را کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ الا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اس سے زیادہ آپ نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ طعامک، طوا کو بھی پر پڑھتے ہیں، طوا حرف مستعلیہ میں سے ہے، طوا کو تا کی طرح نہیں پڑھنا کیونکہ تا اور طوا یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں ملتی ہیں لیکن مخارج میں فرق ہے۔ طعامک یہ باریک والا کاف ہے۔ وشرابک، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں، باریک والا کاف ہے۔ لم یتسنہ، میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کرتے۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ یتسنہ
ہا ساکن ہے اس لیے ہا پر آواز کو روک دیں گے یعنی رک جائیں گے، یتسنہ اس طرح سے ادا کریں گے۔ جیم ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ وانظر، نون ساکن کے بعد زوا ہے، حروف اخفا میں سے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، را ساکن ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں۔ الا، لام کھڑی زبر لا، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے آپ لام الف زبر لا پڑھتے ہیں اسی طرح لام کھڑی زبر لا ادا کریں گے یعنی 1 الف کے برابر۔ عماریکا، یہ باریک والی ہا ہے، حلق سے ادا کرتے ہیں۔ جیسے آپ عین کو باریک پڑھتے ہیں اسی طرح ہا کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھتے ہیں۔ عماریکا، باریک والا کاف ہے، یہاں پر کاف اور فا لکھا ہے، اس کا مطلب ہے وقف آیت کے درمیان میں ہے، اس صورت میں وقف نہیں کریں گے۔ اگر آیت کے مکمل ہونے پر ہو تو وقف کرتے ہیں کیونکہ اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ، جیم پر قلقلہ کرتے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں یعنی آپ نے جس حرف پر قلقلہ کرنا ہے اس حرف کو زیادہ واضح کرنا ہے۔ جیسے والی نج، جیم پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، جیم کو زیادہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ والی نج عَلَکَ آیۃ للناس، آیۃ، تنوین کے بعد لام مشدد ہے، لام مشدد حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے لیکن لام اور را ان دونوں پر غنہ نہیں کرتے، باقی 4 حروف غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو آیتن نہیں پڑھیں گے بلکہ آیتل پڑھیں گے۔ للناسی، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، سین حروف صفیریہ میں سے ہے۔ وانظر، نون ساکن کے بعد زوا ہے، حروف اخفا میں سے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ ایلل عظامی، عین کو باریک پڑھتے ہیں، زوا کو پر پڑھتے ہیں، زوا کو آپ نے زا کی طرح نہیں پڑھنا یعنی ایزا نہیں پڑھنا بلکہ عظامی پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ حروف جو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ۔ کیفا، کاف یا زبر کئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین۔ نوشیزھا، نون ساکن کے بعد شین ہے، شین بھی حروف اخفا میں سے ہے، زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، یہ گول والی ہا ہے، حلق کے آخر یا سینے کے بیچ سے پڑھتے ہیں، اس ہا کو باریک نہیں پڑھتے، جیسے آپ یہاں پہ حماریکا، اس ہا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور اس ہا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں یعنی بھاری آواز کے ساتھ۔ نوشیزھا، اس طرح سے۔ ثم، سا کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، جیسے آپ زال کو پڑھتے ہیں اسی طرح سا کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں، سین کی طرح یا صاد کی طرح نہیں پڑھنا۔ ثم، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ نکسوہا، باریک والا کاف ہے، سین واو پہ سو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، گول والی ہا ہے، ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ۔ لحما، ہا کو باریک پڑھتے ہیں، تنوین ہے یعنی 2 زبر، تنوین کے بعد
وقف مطلق ہے یعنی ٹھہرنا لازم ہے۔ وقف کی صورت میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا سانس ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ وقف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فا ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، لحما فلما، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تبینا لہو، تبینا ہے اس کے بعد لہو ہے، اس کو ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لام پر وقف نہیں کرتے، آیت کے درمیان میں ہے، اس صورت میں بھی وقف نہیں کریں گے۔ قال، اس قاف کو موٹے والا قاف کہتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، اعلم، حمزہ اور عین دونوں ایک ساتھ ہیں یعنی حروف قریب الصوت ہیں، ان کی آوازیں ملتی ہیں لیکن مخارج میں فرق ہے، عین کو باریک پڑھتے ہیں اور الف کو سادہ پڑھتے ہیں۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو حمزہ کہتے ہیں، یعنی الف اور عین یہ دونوں ملتے جلتے حروف ہیں لیکن ان کے مخارج میں فرق ہے۔ آپ نے اس کو سادہ نہیں پڑھنا یعنی اعلم نہیں پڑھنا بلکہ اعلم، عین کو باریک پڑھنا ہے، حلق سے ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ علا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ کلی، باریک والی کاف ہے۔ شیئن، شین یا زبر شیء، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین تنوین ہے، اس کے بعد موٹے والا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف اخفا میں سے بھی ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ شیئن قدیر، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ یہاں پر پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 259 مکمل ہوئی ہے۔ وَإِذْ، زال ساکن ہے، زال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قال، قاف کو پر پڑھتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ۔ ابراہیم، با پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں، جس حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ابراہیم، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، کھڑی حرکات کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ربی، با کے اوپر تشدید یعنی شد کی علامت ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے لیکن زیادہ لمبا نہیں کرنا، ربی نہیں پڑھنا بلکہ ربی۔ آرینی، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ کیفا، کاف یا زبر کئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین۔ تحیی الموتا، ہا کو باریک پڑھتے ہیں، میم واو زبر مو، موتا، میم واو زبر مو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، جیسے تا الف زبر تا پڑھتے ہیں اسی طرح تا کھڑی زبر تا ہے۔ طوا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ قال، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ۔ اولم تؤمنوا، میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کرتے۔ تؤمنوا، حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہیں، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کی صورت میں
حرف کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے تو میوں، نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا میں سے ہے یا حروف مستعلیہ میں سے، پر پڑھتے ہیں قال بلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، ولاکل، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، جیسے لام الف زبر لا پڑھتے ہیں اسی طرح لام کھڑی زبر لا ادا کریں گے، ولاکل، نون ساکن ہے، اس کے بعد لام مشدد ہے، حرف یرملون میں سے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے لیکن لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، ولاکن نہیں پڑھنا بلکہ ولاکل پڑھیں گے، لیطمئن، طوا پر قلقلہ کرتے ہیں اور طوا کو پر بھی پڑھتے ہیں، طوا کو تا کی طرح نہیں پڑھنا، لیت نہیں پڑھنا بلکہ لیت، طوا کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، لیطمئن، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، قلبی، قاف کو پر پڑھتے ہیں، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ طوا ہے، وقف مطلق، قال، فاخذ، خا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، خا حرف مستعلیہ میں سے ہے، زال ساکن ہے، زال کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں، اربعتم، را ساکن ہے، را کو پر پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، اربعتن نہیں پڑھنا بلکہ اربعتم، من الطیر، طوا کو پر پڑھتے ہیں، تا کی طرح نہیں پڑھنا، من الطیر، طوا یا زبر طوئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، طویری، اس طرح سے، فاسرہن، صاد کو پر پڑھتے ہیں، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو سین یا سا کی طرح نہیں پڑھنا، پر کر کے پڑھنا ہے، را ساکن ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، الیکا، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، یہ باریک والی کاف ہے، الیکا، ثم اجعل، سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، پہلے ہم غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جیم ہے، جیم پر قلقلہ کرتے ہیں، جیسے ثم اجعل، اس طرح سے، علی کلی، عین کو باریک پڑھتے ہیں، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، باریک والی کاف ہے، کلی، جبل منہن، جبلم تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، جبلن نہیں پڑھیں گے بلکہ جبلم پڑھیں گے، یعنی میم کی آواز کے ساتھ، منہن، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، جزءاً، زا ساکن ہے لیکن زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد سا ہے حروف اخفا میں سے، جزءاً، ثم ادعوہن، سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، غنے کے ساتھ ہی قلقلہ کریں گے کیونکہ دال ہے، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ثم ادعوہن، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، یأتینکا، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے، چھٹکا دے کر پڑھیں گے، یأتینکا، تا یا زیر تی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ باریک والی کاف ہے، سعین، عین کو باریک پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد وقف مطلق ہے یعنی ٹھہرنا لازم ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر ہٹا کے الف کی طرح پڑھیں گے، جیسے سعیا،
لیکن اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے، واو حرف یرملون میں سے ہے، واو مشدد نہیں ہے، واو کے اوپر صرف زبر کی علامت ہے، تو ہم اس کو ساعین پڑھیں گے اور واعلم یعنی غنہ کر کے اس کے بعد یہاں سے ہم پڑھیں گے واعلم، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کرتے۔ ان اللہ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اسلام کو پر پڑھتے ہیں اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی حرف یا لفظ کو پر پڑھنا۔ عزیزن، عین کو باریک پڑھتے ہیں، زا یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے، ہا باریک والی ہا ہے، حروف ہلکی میں سے اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ عزیزن حکیم، کاف یا زیر کی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ یہاں پر پارہ نمبر 3 تلک الرسل، رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 260 مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 3 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔